بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ آج کی کہانی ہے ایک رحم دل پری کی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کوہقاف کے قریب ایک ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا یوں تو اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور اس کی ملکہ ہر وقت اداس رہتے تھے۔ ایک دن ملکہ محل کی کھڑکی سے شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا چند سپاہی ایک بوڑھے آدمی کو مار رہے تھے۔ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا کہ سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ ملکہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ فوراً سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو ملکہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ ملکہ نے دیکھا غریب بوڑھے آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اور ان زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے سپاہیوں سے پوچھا، تم بوڑھے آدمی کو کیوں مار رہے تھے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ملکہ کی یہ بات سن کر سپاہی بولے، ملکہ عالیہ یہ شخص چور ہے، ایک جگہ چوری کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں کے شور مچانے پر ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے ہماری گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی، اس وجہ سے ہم اسے مار رہے تھے۔ ملکہ نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیوں بڑے میاں تم نے اس عمر میں چوری کیوں کی؟ یہ سن کر بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روحان سا ہو کر بولا، ملکہ عالیہ میں سوداگر تھا، کچھ عرصے پہلے میرے جہاز سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے ڈوب گئے اور سارا سامان ڈوب گیا۔ میں اب کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ مجھے ان کے لیے کھانے کا سامان خریدنا تھا، مگر میرے پاس 1 پیسہ بھی نہ تھا، اس وجہ سے مجھے چوری کرنا پڑی۔ بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر ملکہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد ملکہ نے بوڑھے آدمی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہا، تم ان اشرفیوں سے اپنا کام دوبارہ شروع کرو، دیکھو اب کبھی چوری نہ کرنا۔ بوڑھا آدمی اشرفیوں کی تھیلی لے کر جانے لگا تو اس کے دل سے رحم دل ملکہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ عالیہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی مرادوں سے بھر دے اور آپ کو ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بنا دے۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی محل سے چلا آیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کی خوشی میں محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا، شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں اور محتاجوں میں خیرات تقسیم کی گئی۔ رحم دل بادشاہ کو دور دور کے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات آئے۔ 1 ہفتے تک سارے ملک میں خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر بادشاہ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے مہمان بنیں اور شہزادی کا نام تجویز کریں۔ مقررہ وقت پر بادشاہ اور ملکہ کے تمام رشتہ دار اس کے محل پہنچ گئے۔ ان کے مہمانوں میں 3 پریاں بھی تھیں۔ انہوں نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ اس نے آبی جادوگرنی کو دعوت بھیجی ہی نہیں۔ اسے اس بات پر بڑا غصہ آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو وہ غصے میں شہزادی کو نقصان پہنچائے۔ ابھی پریاں بادشاہ سے باتیں ہی کر رہی تھیں کہ اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ آندھی کی وجہ سے محل کی کھڑکیاں دروازے ہلنے لگے، یوں لگتا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد بھونچال رکا تو بادشاہ نے دیکھا شہزادی کے جھولے کے قریب ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل والی بڑھیا کھڑی کوئی منتر پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ ہمت کر کے بڑھیا کے قریب پہنچا تو بڑھیا غصے سے بولی،
تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھنے کے لیے مجھے بلایا نہیں، مگر دیکھو میں خود ہی پہنچ گئی۔ میں نے تمہاری سزا تو یہ سوچی تھی کہ تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دوں، لیکن تمہاری رحم دلی کی وجہ سے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ 16 سال کی عمر میں ایک زہریلی سوئی انگلی میں چبھنے سے صرف بے ہوش ہو جائے گی، اور اگر بے ہوش ہونے کے 10 دن بعد تک اسے ہوش نہ آیا تو بے ہوشی کی حالت میں مر جائے گی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اس سے رحم کی درخواست کرتا، بڑھیا ہوا میں گم ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بڑھیا کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ اتنے میں پریاں ان کے قریب پہنچ گئیں۔ پریوں نے بادشاہ اور ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ شہزادی زندہ رہے گی، مگر اس کا نام شہزادی ماہنور رکھنا ہوگا۔ ہم ایک ماہ بعد آئیں گے اور آپ کو آنے والے حالات سے آگاہ کریں گے۔ پریوں کے جانے کے بعد بادشاہ نے دربار کے نجومی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ شہزادی کے مستقبل کے بارے میں پتہ چلائے۔ نجومی چند دن کی اجازت لے کر چلا گیا۔ اس نے اپنی گنبد نما تجربہ گاہ میں بیٹھ کر شہزادی ماہنور کے بارے میں حساب لگانا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ بعد نجومی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، شہزادی ماہنور تو بڑی خوش قسمت ہیں۔ اگرچہ جادوگرنی کے کہنے کے مطابق 16 سال کی عمر میں وہ زہریلی سوئی چبھنے سے بے ہوش تو ہوں گی، مگر اسے نئی زندگی دینے والا ایک بہت بڑے ملک کا شہزادہ ہوگا۔ اسی سے شہزادی ماہنور کی شادی ہوگی، مگر افسوس میں زیادہ تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ شہزادہ کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تجربہ گاہ پر جادوگرنی نے جادو کے زور سے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے۔ اب میری دوربینیں کام نہیں کر رہی، جن سے میں ستاروں کی گردش کا پتہ چلاتا ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک ماہ بعد پریاں بادشاہ کے محل میں دوبارہ پہنچیں۔ انہوں نے ملکہ اور بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی ماہنور کو ہوش میں لانے والا شہزادہ مغرب کے کسی ملک سے آئے گا۔ اس کا نام شاہزیب ہوگا۔ ہم نے اس کا پتہ چلا لیا ہے۔ آپ کو شہزادی کے لیے اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پریاں واپس چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی جوان ہوتی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ یہ بھی بھول گئے کہ شہزادی کے لیے منحوس سال قریب آتا جا رہا ہے۔ ایک دن شہزادی ماہنور باغ میں گئیں۔ اس نے مالن کو ہار بناتے دیکھا تو اس نے مالن سے کہا، لاؤ سوئی ہمیں دکھاؤ، ہم بھی ہار پروئیں گے۔ بھلا مالن شہزادی کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے سوئی اور پھولوں کی ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ابھی 2 پھول دھاگے میں پروئے ہی تھے کہ اچانک سوئی اس کی انگلی میں چبھی اور وہ ہائے اللہ میں مری کہتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام مصروفیات ترک کر دی گئیں۔ چند لمحوں میں خوشی کی جگہ افسردگی اور افسوس نے لے لی۔ ملکہ اور بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں لٹایا اور ماتمی لباس پہن لیا۔ شہزادی ماہنور کو بے ہوش ہوئے 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ تینوں پریاں محل میں پہنچیں اور انہوں نے ملکہ کو بتایا، ہم نے شہزادہ شاہزیب کو تلاش کر لیا ہے۔ آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم نے اسے پیلا گلاب لانے کو کہا ہے۔ پیلا گلاب کا دنیا میں ایک ہی پودا ہے اور وہ پودا ہماری نانی کے باغ میں ہے۔ ہم اسے پیلا گلاب دے کر شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اس سے مدد مانگیں گے۔ ہمیں امید ہے وہ اس شرط پر پیلا گلاب لینا قبول کر لے گا۔ پریوں نے دیکھا بادشاہ اور ملکہ ان کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں۔
چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ محل کے تمام لوگوں کو اتنے عرصے کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے جب تک شہزادہ شہزیب شہزادی کی مدد کو نہ پہنچ جائیں۔ انہیں خطرہ تھا کہیں ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے غم میں پاگل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے جادو کے زور سے محل کے سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیا۔ اگر کوئی غلام صفائی کر رہا تھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو گیا، کوئی پانی بھر رہا تھا تو پانی بھرتا رہ گیا، بادشاہ قلم منہ میں لیے خاموش ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے کے بھرے رہ گئے۔